تحقیق کرنے والا جو ہے نا، وہ تقدیس سے محروم ہو جاتا ہے۔ صرف اتنے علم کا ہو جتنا آپ کے عمل میں آ رہا ہے۔ صرف بتانا نہیں بلکہ کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ عام طور پر جابروں کو چھوٹے چھوٹے واقعات کے ساتھ توڑا جاتا ہے۔ علم کے لگاؤ کا نشہ عمل سے دور کر دیتا ہے۔ عمل بہت سادہ سی چیز ہے، عمل کرتے جاؤ۔ جب ماں باپ موجود تھے اور خدمت نہیں کی تو اب ماں باپ کے حقوق پر کتاب پڑھ رہے ہو۔ عمل کو آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عمل کو ڈیفائن کر لیا جائے کہ زندگی میں عمل کرنا کیا ہے۔ نہ فضول خرچی کرو اور نہ کنجوسی۔ جو رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اپنے اعمال کے قریب قریب رہو۔ تنہائی میں آپ کو باطن کی دریافت کا عمل کرنا چاہیے۔ خدا کے قریب رہنا اندر کی بات ہے، ظاہر کی بات نہیں ہے۔ تو گویا آپ کے باطنی اعمال بھی صحیح ہونے چاہیے۔ باطن کا عمل یہ ہے کہ آپ کے اندر کی اصلاح ہونی چاہیے۔ نیت جو ہے یہ باطن میں ہوتی ہے، اس کا بھی ایک عمل ہے۔ اندر کی اصلاح کے عمل کو تزکیہ کہتے ہیں۔ گویا کہ اپنا تزکیہ کرنا چاہیے۔ تزکیہ کیسے ہونا چاہیے؟ نفس کے شر سے بچنا چاہیے، باطن کلیئر ہونا چاہیے۔ پیسے کی ہوس سے دل کی بیماری ہوتی ہے۔ پیسے کی ہوس اور وجود کی لذت آپ کے باطن کو خراب کرتی ہیں۔ ضرورت کے نام پر انسان پیسے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کا باطن کمزور ہو جاتا ہے۔ وجود کی لذت ایک بیماری ہے اور یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کھانے کی، سونے کی یا خواہشات میں رہنے کی۔ آپ کا ارادہ نیک ہونا چاہیے۔ اگر ارادہ نیک نہ ہو اور عمل جتنا مرضی ہو تو وہ منافق ہوتا ہے۔ سماج کا مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہے۔ باطن یہ ہے کہ آپ کے عمل آپ کے ارادے کے ساتھ ہو جائیں۔ اگر عمل خدا کی طرف جا رہا ہے تو ارادہ بھی خدا کی طرف جائے۔ اگر حج کرنے جا رہے ہو تو یہ نہ ہو کہ ارادہ پیچھے رہ جائے۔ نیکی کا سفر یہ ہے کہ ارادہ ہو، نیت ہو اور آپ کا دل بھی سفر کرے اور وجود بھی سفر کرے۔ ظاہری اعمال باطنی ارادوں کے ساتھ چلیں۔ اگر آپ ظاہری طور پر پارسا ہیں تو باطنی طور پر بھی پارسا ہو جاؤ۔